آپ دیکھ رہے ہیں فیضان حسین یوٹیوب چینل میں ہوں فیضان حسین آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں صوبائی وزیر کامران بنگش جو کہ ایک ینگ ایم پی اے کے طور پہ ابھرے تھے اور کافی اہم انہوں نے پشاور کے لیے ڈیولپمنٹس کیے ہیں اور دوسری طرف ہمارے ساتھ ایک سینئر جرنلسٹ فیاض احمد موجود ہیں اور ان سے بھی وہ بھی اپنے کچھ سوالات جو ہیں وہ کامران بنگش صاحب سے کریں گے۔ کامران بنگش صاحب آپ یہ بتا دیجیے آپ نے ابھی تک حلقے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ میں خود کیونکہ گلبہار کا ہوں تو گلبہار کے لوگوں کو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گلبہار ایک بڑا ایریا ہے، کافی ووٹرز ہیں آپ کے وہاں پہ پی ٹی آئی کے، اور گلبہار کے لوگوں کا کوئی اپنا روٹ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، بی آر ٹی نے ان کا راستہ روک لیا ہے، ہم نشتر آباد سے مڑ کے جاتے ہیں، اتنی ٹریفک ہوتی ہے، اتنا مسئلہ ہوتا ہے، گھر جانے میں ہمیں اتنی مشکلات ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے کچھ بتا بہت دیجیے۔ شکریہ بہت شکریہ آپ کا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے حلقے کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے۔ یقیناً گلبہار کا اور نشتر آباد کا اور یہ سارے ایریاز کی مجھے فیڈ بیک بھی آتی ہے، اور علاقے کے لوگوں نے ایک ڈیمانڈ بھی کی تھی جس میں تقریباً 5 یونین کونسل جو ہیں اس میں سے کنیکٹ ہو رہے ہیں: سکندر ٹاؤن، گلبہار، شیخ آباد، شاہین مسلم ٹاؤن 1 اور 2۔ ہم نے ریکویسٹ کی ہے تقریباً 4 مہینے پہلے کہ یہاں پہ ایک بی آر ٹی فیڈر روٹ بنے، تاکہ گلبہار کے لوگوں کو یا سٹی کے لوگوں کو انٹرنل کمیوٹ کا بھی ایشو ریزالو ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جگہوں پہ بھی، جیسے آپ نے کہا کہ ایک انٹری پوائنٹ نہیں ہے گلبہار کے لوگوں کے لیے، تو یہ ہم نے کیا۔ آپ اگر حلقے کے لیے بڑے کاموں کی بات کریں یا چھوٹے کاموں کی بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پشاور شہر میں کرنل شیر خان اسٹیڈیم یا آرمی اسٹیڈیم کے بعد جو سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہوا ہے وہ ہزار خانی پارک ہے، گلستان ہزار خانی پارک، جو میرے حلقے میں آتی ہے، اور اس کے اوپر تقریباً 30 کروڑ روپے جو ہے صوبائی حکومت نے لگے ہیں۔ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ شہر کے لوگوں کے لیے ایک تفریح کا ہے۔ پشاور جو میرا حلقہ ہے اس میں ہسپتال، بی ایچ یوز، ڈسپینسریز، جو آ، اگر 2 بڑے ہسپتالوں کی میں آپ کو بات کروں جو میرے حلقے میں ہیں، جو بہت زیادہ خراب حالت میں تھے، جس میں چلڈرن ہاسپٹل، صفت غیور چلڈرن ہاسپٹل اور مولوی جی ہاسپٹل، اس میں بہت میگا ڈیولپمنٹس ہم نے کی۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو چھوٹے کاموں کی بات کروں جس میں گلیاں، نالیاں، سیوریج کا سسٹم، آپ کو یاد ہوگا کہ گلبہار کے ایریا میں یا جو اتفاق کڈنی سینٹر کا جو روڈ ہے وہاں پہ اگر کوئی بارش ہوتی تھی تو 4 4 5 5 فٹ پانی کڑا ہوتا تھا نشتر آباد کے ایریا میں۔ تو سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہم نے حل کیا۔ اب اگر بہت تیز بارش بھی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ وہاں پہ سیوریج کا ایشو نہیں آتا۔ گلبہار کے اور جو میرے حلقہ ہے اس کے تقریباً 32 روڈز کی منظوری ہم دے چکے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے فنڈز بھی دیے ہیں 40 کروڑ روپے، تو اس کے اوپر بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ نظر بوستان بابا روڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے شاہین مسلم ٹاؤن میں۔ اسی طرح یہ گلبہار کے باقی روڈز بھی جو ہے اس میں آپ نے اب یہ جو باتیں کہی ہیں اس میں گلبہار کے راستہ کب تک گلبہار کے لوگوں کو مل جائے گا یہ بھی بتا دیجیے، کیونکہ الیکشن نزدیک آنے والے ہیں، تو تاکہ گلبہار کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کو راستہ ان کا کب مل جائے گا واپس۔ گلبہار کے جو یونین کونسل گلبہار ہے اس کے 3 بہت بڑے ایشوز جو اہلیان علاقہ کی طرف سے مجھے بار بار فیڈ بیک آتی ہے۔ ایک تو سیوریج کا مسئلہ جو ہے الحمدللہ حل ہو گیا ہے۔ گلبہار ایک بہت بڑی پرانی اور بڑی سیٹلڈ ایریا سمجھا جاتا تھا کسی زمانے میں، مشروم گروتھ سے پہلے۔ تو اس میں 3 جو بڑے مسئلے ہمیں بار بار آتے ہیں، وہ ایک روڈز کا ہے، ایک اسٹریٹ لائٹس کا ہے اور ایک صفائی کا ہے۔ ہم نے گلبہار کی جو زون بی کا ہے اس میں ہم نے بہت بڑی مشینری بھی دے دی ہے۔ جس وقت میں لوکل گورنمنٹ میں تھا وہاں پہ اب صفائی کی صورتحال جو ہے قدرے بہتر ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100%، لیکن سٹاف کی کمی اور وسائل کی کمی سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر روڈز کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ روڈ سارے منظور ہو چکے ہیں۔ لائٹس کے حوالے سے ابھی بہتری ہے۔ پارکس جو ہے ہم نے اپنے حلقے کے جو گلبہار میں ہے اور جو باقی پورے حلقے میں ہے، اگر آپ کو بتاؤں 13 پارکس جو ہیں وہ اس کی پوری ریہیبلیٹیشن ہو گئی ہے، وہ بالکل پوری طرح تیار ہیں۔ ایک لیڈیز پارک جو ہے وہ انشاءاللہ اسی مہینے ہم افتتاح کر لیں گے، جو شہر کے لیے، شہر کی ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کے لیے جو ہے تیار ہوگا، جو پیورلی صرف اور صرف خواتین اس میں جائیں گی۔ صوبائی حکومت نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کے لیے ہمیں فنڈز دیے ہیں۔ شاہی باغ کو ہم نے پورا ریہیبلیٹیٹ کر دیا ہے۔ جم خانہ جو ہے وہ اب آپ جائیں وہاں پہ دیکھ لیں ماشاءاللہ، میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ تو نہیں کہتا لیکن نیشنل سٹینڈرڈ کا وہ اب جم خانہ بن چکا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں تو یہ سارے روڈز جو 32 روڈز ہیں اس کے اوپر بیوٹیفیکیشن بھی ہے۔ تو الحمدللہ کام بہت زیادہ ہوا ہے۔ لیکن گلبہار کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، یہ تینوں مسائل مجھے بار بار فیڈ بیک بھی آتی ہے۔ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے، علاقے والوں کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہوں تو وہ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم بہت جلد ریزالو کر لیں گے۔
اچھا کامران، اب یہ بتائیے گا کہ گلے شکوے آپ سے بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں، ہم انٹریکشن کرتے ہیں آپ کے ووٹر سے، نوجوان ہیں، آپ بھی نوجوان ہیں، آپ کے ووٹرز بھی نوجوان ہیں، گلے بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ایک انٹریکشن نہیں ہو پا رہا شاید آپ کا ان کے ساتھ، یا آپ بہت زیادہ دوسرے امور میں بزی ہیں. تو ایک تو اس کا جواب دیجیے گا کہ انٹریکشن کے لیے کیا کر رہے ہیں، کہ وہاں کے نوجوان کہہ رہے ہیں کہ کئی جب سے آپ جیتے ہیں نہ آئے ہیں نہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. پروجیکٹس تو آپ نے بتایا، ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا، صفائی کی جو صورتحال ہے، گلبہار کے ساتھ ساتھ کچھ کموں کا علاقہ ہے، پہاڑی پورہ کا علاقہ، وہاں پر صفائی کی اب تک صورتحال ہے، وہ بھی آپ کا ہی حلقہ ہے، وہ بھی کافی اس حوالے سے پریشان ہے. میں ایک تو یہ بڑا واضح بتا دوں کہ میرے حلقے کے لوگ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ اس لیے یہ گلا کرتے ہیں، وہ جب بھی میں جاتا ہوں تو بالخصوص میں یہ جو میرے جو 10 یونین کاؤنسلز ہیں وہاں پہ جو فیڈ بیک آتی ہے بڑا ویلکمنگ ہے ماشاءاللہ. تو آنا جانا لگا رہتا ہے. گلبہار میں، کموں میں، اگر آپ UC1 کی بات کریں، خالصہ 1 کی، تو وہاں پہ اب ایک بھی گلی، ایک بھی نالی ایسی نہیں ہے جو جس پہ کام نہ ہوا ہو، ایک بھی روڈ باقی نہیں ہے. وہاں پہ 100% الحمدللہ کام ہو چکے ہیں. تو وہاں پہ چلڈرن ہاسپٹل بھی جو ہے وہ پورا ریویمپ ہو چکا ہے. تو جو روابط کی بات ہے وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ رابطے میں رہوں، اور یہ ان کا حق بھی ہے، پیار بھی ہے ان کی. لیکن میں آپ کو یہ بڑا وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو 4 سال اور کچھ مہینے ہیں اس میں میں نے ابھی تک کوئی ایسے چھٹی نہیں کی. میرے حلقے کے لوگ روزانہ جو ہے وہ آتے ہیں ماشاءاللہ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. میں جاتا ہوتا ہوں غمی شادی میں لوگوں کی کے ساتھ انٹریکشن میں. لیکن اگر آپ روزانہ بھی جائیں تو پھر بھی وہ محبت اور وہ اٹیچمنٹ ایسی زیادہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بار بار آئے. کاموں کی جہاں تک بات ہے ماشاءاللہ، ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60 to 70% جو ہے وہ کام ہو چکے ہیں، اور کوشش ہے میری کہ جو باقی 30% کام ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے. آپ پشاور کے MPA ہیں، پشاور کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ریڈ فلیگ ہے. ہم سمجھتے تھے کہ ایک اچھی خوشخبری آئے گی، لیکن جو سابق وہ تھے چیئرمین کا یہ بیان سامنے آیا، کافی پشاور کے لوگوں میں ایک مایوسی بھی پھیلی، اور مذمت بھی ہم نے دیکھا کہ کافی لیول پہ مذمتی بیان بھی آئے. کیا یہ پشاور واقعی میں بھی ریڈ زون ہے یا ریڈ فلیگ ہے؟ کہ کوئی اسٹیڈیم پشاور آپ لوگ تیار کر رہے ہیں، جم خانہ کی بات کی، اسٹیڈیم آپ کا تیار ہونے والا ہے، لیکن اس طرح کے بیانات سے نقصان پہنچ سکتا ہے. ارباب نیاز اسٹیڈیم پہ جو ہے وہ 70% سے زیادہ کام ہو گیا ہے. میرے حلقے میں ہے. ہم نے کافی تگ و دو کی. وزیر اعلیٰ صاحب کو میں یہاں پہ لے کر آیا. یہاں پہ اسپورٹس منسٹرز جو ہیں بار بار آتے ہوتے ہیں. تیمور جگڑا صاحب کو بارہا یہاں پہ بلایا. تو فنڈز کا اب وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے. ارباب نیاز اسٹیڈیم تیار ہو جائے گا. میں نے تو ذاتی طور پر اس کے اوپر احتجاج کیا تھا. رمیز راجہ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشاور ریڈ فلیگ نہیں ہے، پشاور ریڈ اور گرین فلیگ ہے. PTI ہے یہاں پہ. ریڈ فلیگ آپ کو بہت کم ملے گا عوامی نیشنل پارٹی کا، تو صرف وہی آپ کو ایک ریڈ فلیگ ملے گا. یہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہے. یہاں پہ جو ہے ہمارے لوگ بڑے ہاسپٹیبل ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشاور بالخصوص جس مشکل دور سے گزرا ہے پچھلے 40 سال میں، اب جو ایک امید کی کرن ہے کہ یہاں پہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ٹورزم کی، سیر و سیاحت کی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رمیز راجہ صاحب ہوں یا جو ابھی نجم سیٹھی صاحب آئے، وہ آئیں پشاور میں. یہاں کے جو قہوے کی دکانیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو مفت میں قہوہ بھی پلائیں گے، انٹرنیشنل پلیئرز کو ویلکم بھی کریں گے. چپلیوں کی دکانیں ہیں، چپلی کباب ہے، نمک منڈی ہے. میں خود جب سٹی میں گھومتا پھرتا ہوں تو وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ لے کر آئیں انٹرنیشنل پلیئرز کو، ہم مفت میں ان کی ہاسپٹیلٹی کریں گے، ہم مہمان نواز لوگ ہیں. تو مکمل طور پر پشاور جو ہے بالکل پیسفل ہے. یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد انٹرنیشنل پلیئرز آئیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب نے کل بھی ایک اسٹیڈیم کا افتتاح کی، اور انہوں نے کہا کہ میں خود ویلکم کروں گا انٹرنیشنل پلیئرز کو. اللہ تعالیٰ پشاور کو قائم اور دائم رکھے. آمین. ہماری، کیونکہ ہم خود بھی پشاور کے ہیں. یہ بتا دیجئے کہ ابھی تک پشاور کا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں آیا. JUI بنو سے لے آیا، ANP جو ہے مردان سے لے آئی، PTI جو ہے وہ سوات سے لے آئی. یہ دارالخلافہ ہے. یہاں کا کیا آئندہ آنے والے الیکشن کے بعد اگر الیکشن PTI جیت جاتی ہے تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ پشاور کا ہی وزیر اعلیٰ آئے گا اس مرتبہ، یا نہیں پھر بھی منسٹریاں مل جائیں گی پشاور کو؟ اس ٹائم پہ بھی بس منسٹریاں پہلے بھی ملتی رہی ہیں، ابھی بھی ملتی رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پشاور کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعلیٰ پشاور کا ہو. فیضان، 2013 میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو
پہلی دفعہ پشاور کے اوپر جو ہے پشاور میں کام شروع ہوا. آپ دیکھ لیں BRT جو ہے یا پشاور کے انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں, بیوٹیفیکیشن کو دیکھ لیں, پشاور جو ہے وہ فوکس پوائنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہو گیا. اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ صوبے کی تاریخ میں نہیں ہوا جو BRT ہے, تو کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں ہوا. پشاور کی بیوٹیفیکیشن تو ایک اینڈ لیس جو ہے وہ ایک پروجیکٹس کی سیریز ہے یہاں پہ ہوئے ہیں. اس حکومت میں 2018 کے بعد جب محمود خان صاحب کی قیادت میں تو پشاور میں بنیادی کام جو ہے وہ ہو گئے ہیں, اور یہاں پہ اب ماشاءاللہ انٹرنیشنل انویسٹرز آ رہے ہیں, یہاں پہ IT کمپنیز آ رہی ہیں. آپ دیکھ لیں سیرینا آ پی چکا ٹی ہے. آئی کے لوگ امید رکھ سکتے ہیں یا پشاور کے لوگ امید رکھ سکتے ہیں کہ آئندہ PTI پشاور کا وزیر اعلیٰ چنے گی؟ دیکھیں ہم پشاور کے نمائندے ہیں, انشاءاللہ اگلی حکومت تحریک انصاف کی آئے گی. اگر وزیر اعلیٰ نہیں بھی آئے گا تو ترقی کا سلسلہ نہیں رکے گا. امید تو ہر دیکھیں مجھ سے ایک دفعہ پوچھا ہے کسی نے کہ 92 MPA جب میں شروع میں MPA بنا تو کون چیف منسٹر بن سکتا ہے, تو میں نے کہا 92 میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے. اگر آپ MPA ہیں تو آپ چیف منسٹر بن سکتے ہیں. تو امید تو ہر حالت میں رکھنی چاہیے, لیکن تحریک انصاف نے بلا تفریق پشاور کو فوکس کیا, اور میں نے آپ کو صرف اپنے حلقے کی بات بتائی کہ 4-4 5-5 فٹ پانی گڑا ہوتا تھا. اتنے بنیادی مسائل ماشاءاللہ حل ہو گئے ہیں, مزید بھی حل کریں گے. جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا تحریک انصاف کا, پشاور جو ہے وہ ہمارا مرکز نگاہ رہے گا. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا, بہت شکریہ فیاض احمد کا ٹائم دینے کا, بہت شکریہ آپ کا فیضان حسین YouTube چینل دیکھنے کا.